السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب اس کے بارے میں ایک رہنمائی فرمائیں اور تفصیلاً تھوڑا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بتایا، انہیں ایک سکہ راوی نے یہ خبر دی کہ ایک صاحب صوبہ سندھ سے مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھنے کا جو اثر مجھ پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف نے یہ بات روایت کی ہے یا نہیں کی، واللہ عالم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھ لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسحاق جالوی کو سن لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے دشمن مرزا جیلمی کو سننا شروع کر دے، تو اس کے دل دماغ سینے رگ روح میں صحابہ کرام اور حضرت معاویہ کے خلاف غیظ و غضب اور غصہ بھر جاتا ہے جی۔ کیوں؟ یہ جن بد نصیبوں کا میں نے نام لیا ہے نا، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کردار کشی ہی کی ہے۔ اب جیسے مرزا جیلمی اللہ کا دشمن کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں معاویہ کو رضی اللہ عنہ، جی، تو اسی طرح اس کا دل بہت کچھ نہیں کہتا۔ ان جیسے ظالموں کے لیے اللہ کے قرآن نے بڑی خوبصورت بات بتائی، قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کے منہوں سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اور بھی بہت بڑا ہے۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ خلافت و ملوکیت کو پڑھے گا تو اس کے دل دماغ میں امیر المومنین جناب امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے خلاف نفرت تو پیدا ہوگی، کیونکہ کتاب میں حضرت معاویہ کی کردار کشی کی گئی ہے، معاویہ کو ظالم دکھایا گیا، حضرت معاویہ کو زیادتی کرنے والا بتایا گیا، تو پھر یہ تو ہوگا، جی، یہ تو پھر ضرور ہوگا۔ تو اس کتاب کو ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور جو کچھ خلافت و ملوکیت میں مودودی نے کہا وہ سراسر رافضیت نوازی ہے، جی، رافضیت کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور قرآن نے نا یہودیوں کے متعلق کہا کہ تم یہودیوں کو خوش کرنا چاہو تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ایون کہ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ رافضی یا یہودی ہو بھی جائے، یہودی نے تب بھی اس سے خوش نہیں ہونا، ان کے ہاں اس کی کیٹیگری پھر بھی وہ کمی کی ہوگی۔ کمی کو سمجھنے کے لیے سمجھو کہ وہ رافضیوں اور یہودیوں کے ہاں کیا ہوگا؟ دلت ہی ہوگا، شودر ہوگا، تو اس کا درجہ وہی دلت اور شودر کا ہوگا، یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور یہی بات اللہ کے قرآن نے بھی لے دے کے کہی ہے پارہ نمبر 1 کے اندر سورۃ البقرہ میں۔ تو یہ رافضیت نوازی ہے، اور مودودی صاحب کی بھی اپنی ایک جمہوری پارٹی تھی، تمام لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ووٹ اور جمہوریت میں بلیو کرنے والے اور ووٹ اور جمہوریت کے اندر ملوث ہونے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بعض دفعہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ چلیں قرآن بھی آ گیا، وہ سن لیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو یہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے رافضیت نوازی کی گئی ہے، یا یہ کہ ویسے ہی اللہ کی مار پڑی ہوئی تھی؟ جی، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہدایت پر ہی ہماری موت ہو۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جب صحابہ ہی کی کردار کشی ہونا شروع ہو جائے، کوئی نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ کو ناسمجھ لکھ دے،
کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کرے، اللہ کے بندو، جاہل ہو، بدبخت ہو، بد نصیب ہو، نالائق ہو، ہیں جی، جب وہ اہل بیت اور معاویہ آپس میں کھیر شکر ہے، پھر کس ظالم کو پاگل کتے نے کاٹا کہ وہ حضرت معاویہ کی کردار کشی کرے؟ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت معاویہ کو کیک بنا کر، گفٹ بنا کر جی خلافت سپرد کر رہے ہیں، جب یہ حضرات آپس میں کھیر اور شکر ہیں، جب ایک فیملی کی طرح ہیں، ابو سفیان کے خاندان کے رشتے وہاں اہل بیت میں ہیں اور اہل بیت کے رشتے دیے گئے ہیں ابو سفیان کے خاندان میں رضی اللہ عنہ مجمعین، تو اب کوئی بولا ہی ہوگا، یا پنجابی کہتے ہیں یہ ہلکا ہو گیا ہے، کوئی ہلکا ہوا پڑا ہوگا جو حضرت معاویہ کی جو ہے وہ کردار کشی کرے گا۔ یاد رکھ لو کہ جو بھی بندہ، جس بندے کے بھی سینے میں حضرت معاویہ کے خلاف ذرہ برابر بھی غیظ و غضب ہوا، امام اہل سنت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، اور اس پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے، انہوں نے اپنے پیٹ سے فتویٰ نہیں نکالا، سورۃ الفتح کی آیت کو لے کر فتویٰ لگایا کہ جس اللہ کے دشمن کے سینے میں صحابہ کے خلاف غیظ و غضب اور غصہ ہوگا، نفرت ہوگی، وہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے، ہاں جی، اور جنگ کا جنگوی کہتا ہے وہ صرف بے ایمان نہیں ہے، وہ بدترین بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تمام اہل سنت نے امام مالک بن انس کے اس فتوے سے اختلاف نہیں کیا۔ وہ کیا ہے قرآن میں؟ لیغیظ بہم الکفار، اس زرع، اس کھیتی کے ذریعے اللہ کافروں کو غصہ دلائے، اور یہ وہ کھیتی ہے جس میں حل محمد الرسول اللہ نے چلائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کھیتی ہے جس میں بیج محمد الرسول اللہ نے ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کھیتی ہے جس میں پانی محمد الرسول اللہ نے ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کھیتی کے درخت، جس کھیتی کے پھول جی صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، ابو سفیان بن صخر بن حرب ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں، ہاں جی، عائشہ بنت صدیق ہے، حفصہ بنت عمر ہے، جو نعوذ رضی اللہ عنہ مجمعین، جو ان کو بے ایمان کہے اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دے، اور ان کے متعلق اپنا یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ ان پاک ہستیوں سے راضی ہوا اور یہ پاک پوتر ہستیاں پروردگار سے راضی ہو گئیں، کعبے کے رب کی قسم، جو صحابہ کو، معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں مانتا، وہ نہ صرف بے ایمان ہے بلکہ کائنات کا بدترین بے ایمان ہے۔